جیسے بھی 2-3 دنوں میں ہم نے جو ذکر کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے ننھے منھے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑتے ہیں، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا. اور پھر کس طرح سے ماں نے اپنے، اور جب انہوں نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج کل تو ان کا نام بہت سنا جا رہا ہے، ابراہم اکارڈ کے بارے میں سن رہے ہیں، ایکولی بائبل میں ذکر ہے، تورا میں اس کا ذکر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے. خیر شی لیوڈ ود حضرت اسماعیل کے ساتھ تقریباً 90 سال کی عمر تک رہیں، پھر وہ وہیں مکہ معظمہ میں رہیں. پھر وہ آپ نے ٹریول بھی کیا، حضرت اسماعیل کی شادیوں کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا، اس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ بھی کیا. تو مکہ معظمہ کا یہ شہر، جرام قبیلہ یہاں پہ کس طرح سے آتا ہے اور یہ شہر یہاں پہ آباد ہو جاتا ہے. یہ مکہ معظمہ، اور اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ دا نیم، اور اس کا میننگ جب میں دیکھ رہی تھی آئی واز سرپرائزڈ. یہ تھا مکہ معظمہ. لک ایٹ دس از دی اوریجنل. ابھی لاسٹ جو اس کی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کیا گیا دیٹ واز 1996 میں کعبہ شریف کی بنیادوں کو دوبارہ سے مضبوط کیا گیا. دس از واٹ اٹ از. اینٹوں سے بنا ہوا ایک، اور وہ دیکھیں اس کا دروازہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دس از دی ایکچوئل مکہ، جب ساتھ ساتھ گھر تھے، لوگوں کے حجرے بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد حضرت شیت نے بنایا، اس کے بعد پھر تباہ ہوا حضرت نوح کے زمانے میں. جناب حضرت اسماعیل نے اس کو دوبارہ بنایا. اس کے بعد بھی کئی جگہ کئی دفعہ اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی. لاسٹ اس کی جو ریسیشن ہوئی ہے دیٹ واز 1996 میں ہوئی ہے، جب اس کی بنیادوں کو مزید دوبارہ سے مضبوط کیا گیا تھا. یہ اینٹوں کا بنا بالکل اسی طرح سے ہی ہے. اب اس کے اوپر غلاف کعبہ ہے. غلاف کعبہ کے اوپر بھی مکہ کا لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے. یہ دس از واٹ دا غلاف کعبہ از. اٹ واز ویری سمپل. آئی ہیو سین اٹ ان دس فارم. جب ہم وہیں اس کے صحن میں سے ہی جو میں اپنی امی کے ساتھ، جب میں اپنے ابا جی اللہ جنت نصیب کرے ان کے ساتھ جب مجھے جانے کا موقع ملا تھا، تو یہ پتھر جو ہے یہ بھی خاص پتھر ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں. تو مکہ معظمہ اس کو صرف مکہ یا مکہ معظمہ بھی کہا جا سکتا ہے. سعودی عرب کے مغرب میں یہ واقع ہے، اور حجاز میں اسلام کا مقدس ترین یہ مقام ہے. بحیرہ احمر، ریڈ سی سے، آپ اس کو ریڈ سی بھی کہتے ہیں، اس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کو بحیرہ احمر یا ڈیڈ سی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قوم لوط کو تباہ کیا گیا تھا وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے اس سمندر کی کیا خوبی کیا ہے کہ اس کی ڈینسٹی اتنی ڈینسٹی اس کی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ڈوبتی. دس از کعبہ شریف. ٹھیک ہے، پرانے والی اگر میں تصویر آپ کو دکھاؤں، دیکھیے کتنا سمپل اینٹوں سے یہ تیار کردہ تھا. اس کا دروازے کے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں تھیں. ادھر یہ مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹ واز ویری سمپل. اور وہ حتیم کا ایریا نظر آتا ہے، وہ جگہ جہاں پہ اس کے اندر بھی جا کے ہم نوافل ادا کرتے ہیں. اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور اس غلاف کے اوپر بھی مکہ کا لفظ لکھا جاتا ہے. یہ مکہ معظمہ جو ہے ریڈ سی سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور تنگ وادی میں. اور آپ پتہ ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے. یہاں پہ ایک وادی ہے، وادی شعب ابی طالب. آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں اس دفعہ جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا، دس از دا فرسٹ ٹائم میں نے وادی شعب ابی طالب کو میں نے دیکھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے مقید کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہجرت کی تھی انہوں نے مدینہ پاک کی. یہ میٹروپولیٹن آبادی تقریباً اس کی 2.4 ملین تھی. اسے ملکی دارالحکومت ریاض الجدہ کے سعودی عرب کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے. یہاں پہ تقریباً 44.5% سعودی شہری ہیں، تقریباً 55.5 مسلمان ہیں جو کہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور تجارت کی غرض سے آئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بہت اعتراض ہے. لوگوں کو تو یہ بھی اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اگر 2 اللہ تعالیٰ ہوتے تو لڑتے. ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، ایک کہتا میں نے دھوپ نکالنی ہے. بھائی مکہ معظمہ میں جو انتظام ہے، 10 بندے اکٹھے ہوتے ہیں بیماری آ جاتی ہے. دا وے دے کنٹرول. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. ہاؤ کین یو ڈینائی اے پیغمبر کی دعا؟
حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ یا اللہ اس شہر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف چھوڑ کے کس کو آئے تھے، وہاں پہ موجود تھیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، چھوٹا سا بچہ، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو آباد کرنا اور یہاں سے پوری دنیا کے لوگوں کا، یعنی یہاں پہ لوگوں کے رزق، جو یہاں لوگ موجود ہیں ان کے رزق کا وسیلہ پیدا کرنا. دس از واٹ آپ حضرت ابراہیم کی دعا تھی یہ والی. تو یقیناً 55.5% جو لوگ ہیں وہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. مطلب ہر چیز کے اگینسٹ چلنا ہی، ہمیشہ ہوا کے مخالف مت چلیں. اگر اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی ضرور کریں. مکہ معظمہ کو اسلام کا گہوارہ بھی کہا جا سکتا ہے، اسلام کا سر چشمہ بھی کہا جا سکتا ہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے بیچ میں پیدا ہوئے تھے، اور عام الفیل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ بھی یہیں پہ ہوا تھا. ایک وہ تھا جس نے اپنا گرجا بنایا تھا، تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی، میرے گرجے پہ تو کوئی آتا ہی نہیں. مکہ معظمہ مختلف سٹیجز میں ان بٹوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہ بتوں کو بھی رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ مختلف لوگوں نے یہاں پہ آ کے حکومت کی تو بت بھی آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بتوں کو ہٹایا، جس پہ لوگوں نے بہت جبر اور ظلم بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں پر بت بھی لائے گئے تھے، ٹھیک. مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی وجہ سے اس کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جبل النور پر ایک پہاڑ ہے جہاں غار حرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون اپنی نبوت سے پہلے بھی اس پہاڑ پر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. اور آپ سوچئے گا کہ لوگوں کی محبتیں پتہ نہیں عجیب ہیں. عمران خان سے تو محبت کرنی ہے، عمران خان تھے آپ جتی پا کے نہیں سی جاندہ مدینہ پاک. اور یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کو پیغمبری ملی. آپ غار حرا پہ جب جاتے تھے، اور آپ کبھی چل کے وہاں دیکھیں، آپ یقین کیجئے گا میں کبھی نہیں گئی تھی. دس از دا مظفر علی کہتے تھے اگر سارا کچھ دیکھ لیا پھر دوبارہ نہیں آ سکیں گے. تو پر میں تو پھر اس دفعہ جب گئی تو آئی جسٹ وینٹ دیئر and I saw this place and I thought آپ صلی اللہ علیہ وسلم I could see him کہ آپ کیسے اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر جاتے تھے. ہم تو یہاں تک ٹیکسی پہ آ گئے. بہرحال جبل النور قرآن پاک کا آغاز، پہلی وحی یہیں سے آپ کو آنا شروع ہوئی تھی. مسجد الحرام یہیں پہ ہے، اور یہ مختلف لوگوں نے اس جگہ پہ حکومت بھی کی. مکہ معظمہ کے بارے میں اگر میں ذکر کرتی ہوں تو مکہ معظمہ اس کا مطلب ہے روک دینا. یعنی یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پھر بتوں کی پوجا کو روک دیا گیا، برائی کو روک دیا گیا. یعنی تاریخ اور زمان کے لحاظ سے مکہ کو عربی میں مکہ یا مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب عزت والی جگہ. اس نام کی وجہ سے مختلف روایات ہیں. عربی زبان میں اس کے معنی یعنی مکہ کا لفظ مک سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تباہ کرنا، ختم کرنا. تباہ کس چیز کو کرنا؟ برائی کو ختم کرنا، بتوں کی پوجا کو ختم کرنا، نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، ہر برائی کو روک دینا. عربی زبان میں یقیناً ایک تفسیر ہے کہ مکہ کا نام اس لیے ہے کہ شہر لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. آف کورس اپنا انسان کنٹرول کرتا ہے. تاریخی اور مذہبی روایات یہ ہیں کہ مکہ کا نام حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی منسلک ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ویران وادی میں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروا، اور یہ تمام کے تمام سنتیں ہم اب جا کے پوری بھی کرتے ہیں. مکہ معظمہ کا ذکر بائبل میں بھی ہے، مگر بکہ کے نام سے یہ ہے، جس کا تعلق بھی ایک مقدس وادی، یعنی زبور میں 86 میں یہ بیان کیا ہے کہ بکہ کی وادی کا ذکر. چیپٹر 84 مفسرین مکہ سے اس کو جوڑتے ہیں. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ مکہ کا لفظ قدیم سامی زبانوں سے ماخوذ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے سام، اور یہ حضرت آدم کی
اولاد میں سے جب ہم ذکر کرتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں. ام القرا یعنی کریوں کی ماں. مختلف قومیں یہاں سے گزری ہیں, ان کی ماں اس کو کہا جاتا ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا کا مرکز بھی مکہ معظمہ کو سمجھا جاتا ہے. البلد الامین بھی کہا جاتا ہے, یعنی امن کا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے. الحرم جس کا مطلب ہے گھر, یعنی مقدس جگہ بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال اس کی تہذیب بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس کا ذکر کریں گے, بٹ ناٹ ٹوڈے, اٹس ٹمورو. اسٹے ٹیونڈ. چند اسپانسرز اینڈ عامر ول ٹیک اوور مائی پلیس.